خير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عراق کی مہم کے اوپر تھے. عراق کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ جب ان کا لشکر روانہ ہو رہا تھا تو رستے میں دریائے دجلہ آ گیا. جب دریائے دجلہ سامنے آیا تو اس لشکر کے پاس کشتیاں نہیں تھیں, ان کے پاس کو بحری بیڑے نہیں تھے, ان کے پاس گھوڑے تھے, تلواریں تھیں, زریں تھیں, لیکن دریا کو پار کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ساز و سامان نہیں تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب یہ دیکھا کہ سامنے دریائے دجلہ ہے اور ادھر حضور کے غلاموں کا ایک لشکر ہے جس لشکر نے عراق کو فتح کرنا ہے, اور اگر یہ فتح کر لے گا تو پھر سارے عراق میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوگی. حضور کا نام, اللہ کی توحید, حضور کی رسالت اور حضور کی شریعت کے ڈنکے بجیں گے. دل میں یہ خلوص تھا. اپنے لشکر سے فرمایا, اے لشکر والو, ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے, ہمارے پاس سہارا ہے تو اللہ کا سہارا ہے, ہمارے پاس آسرا ہے تو محمد الرسول اللہ کی نسبت کا آسرا ہے. فرمایا دو بندے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں. سنیے اس واقعے کو. دو بندے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں اور دریا کو عبور کرنا شروع کر دیں, چلنا شروع کر دیں. دو بندوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا. اب جو دریا ہوتا ہے کہیں سے تنگ ہوتا ہے, کہیں سے وسیع ہوتا ہے. آج دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے, پھر بھی ہر جگہ پہ دریاؤں پہ بند نہیں بندے ہوئے. جدھر دریا کی موج آئی ادھر کو اس نے اپنا رخ بنا لیا اور ادھر کو روانہ ہونا شروع ہو گیا. جہاں سے مسلمان داخل ہوئے تھے دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا, راستہ بہت وسیع تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری یا حضرت سلیمان فارسی, ان دونوں صحابہ میں سے ایک صحابی یہ بات روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور کے غلام دریا کے اوپر اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ جس طرح بندے باغ کی سیر کرنے کے لیے جنڈی پا کے ایک دوسرے کے ساتھ چل پڑتے. نہ کوئی کشتی ہے پاس, نہ کوئی لکڑی کے تختے ہیں پاس. حضور کے نوکر پانی کے اوپر چل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ایسے چل رہے ہیں جیسے عام معاملے میں لوگ باغوں کی سیر کرتے ہیں. چلتے چلتے کہتے ہیں چونکہ پاٹ چوڑا تھا, جس جگہ پر گھوڑے تھک جاتے یا بندے تھک جاتے کہ سفر زیادہ ہو گیا, تھک گئے, کہتے ہیں خدا کی قدرت کہ وہاں سے نیچے سے ریت جزیرے نکل آتے, ریت کی ٹپیاں نمودار ہوتی, گھوڑے ان کے اوپر بیٹھ کے آرام کرتے. کہتے ہیں اسی سفر کے دوران ایک صحابی کا پیالہ گم ہو گیا. ایک صحابی کا پیالہ گم ہوا. جب وہ پیالہ پانی میں گر گیا تو پانی میں سے پیالہ نکالنے کا مشکل تھا, لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ جس وقت میں کنارے پہ پہنچوں گا اے دریا تجھے میرا پیالہ واپس کرنا ہوگا, اے دریا تجھے میرا پیالہ واپس کرنا ہوگا. جس وقت صحابہ کا لشکر دریا کے کنارے پہ پہنچا, پانی کی ایک لہر آئی اور حضور کی اس صحابی کو پیالہ بھی واپس ہو گیا. صحابہ میں یہ طاقت, صحابہ کے اندر یہ قوت, یہ کہاں سے تھی؟ صرف اور صرف اس بات کی بنیاد پر کہ صحابہ کے دل میں اللہ کا تقوی تھا, اللہ کا شوق عبادت تھا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حضور کے کردار کے ساتھ محبت تھی. خير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم